السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق مدین ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان صاحب نے اب تصدیق کر دی ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے یا پھر لکھوا دیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو عمران خان صاحب کا خط لکھنا درست فیصلہ ہے؟ اس پر بات کریں اس سے پہلے مجھے آپ سے ایک درخواست کرنی ہے کہ ذرا آستینیں فولڈ کر لیجئے، جی تو کھل کے کرتے ہیں اس پر بات، ٹھیک ہے؟ اور یہ چونکہ جس طرح کا معاملہ ہے، اس پر جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ذرا کھل کے بات کرتے ہیں اس پر کہ یہ ہے کیا۔ عمران خان صاحب کا خط، سب سے پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اول تو پہلے یہ فیصلہ ہو جائے نا کہ یہ خط لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ میری رائے میں عمران خان نے کہہ دیا خط لکھ دو، اور عمران خان نے خط کا کانٹینٹ زبانی بتا دیا کہ کیا لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کی طرف سے ہدایات مکمل ہیں، خط ابھی لکھا نہیں گیا ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کنٹینٹ عمران خان بتائیں گے وہ نہیں ہوگا اگر لکھا گیا تو بھی۔ ایک تو مجھے یہ جو نا کہ عمران خان نے کا خط لکھ دیا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خط نہیں لکھا گیا ابھی، پہلا پوائنٹ میرا، ٹھیک ہے؟ اور خط لکھا جائے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنا اسے تند و تیز خط عمران خان صاحب چاہتے ہیں، یا تند و تیز کی جگہ جتنا فرم خط صحیح ہے عمران خان چاہتے ہیں، اتنا فرم خط شاید یہ نہیں ہوگا باہر موجود لوگوں کی جانب سے، ٹھیک ہے؟ اس کی ریزن ہے، عمران خان صاحب نے کہا تھا، اور یہ ہم لوگوں نے آڈیو ساتھ بیٹھ کے سنی تھی وکیل صاحب کی، عمران خان صاحب کی ٹیم میں شامل وکیل کی، اور انہوں نے کنفرم کیا کہ جو شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ قاضی فائز صاحب پہ عدم اعتماد کر دی، وہ کہا تھا عمران خان صاحب نے، ٹھیک ہے۔ لیکن سینئر وکلا نے، اب سینئر وکلا میں کون کون شامل ہے؟ بیرسٹر گوہر صاحب اور بیرسٹر علی ظفر صاحب، ٹھیک ہے؟ سینئر وکلا نے منع کر دیا، تو عمران خان کی ہدایت پہ عمل نہیں ہوا تھا۔ اب بھی جس طرح کی گفتگو علی ظفر صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب اس معاملے میں کر رہے ہیں کہ نہیں لکھا جائے گا، اس میں یہ بتائیں گے، اس میں یہ بتائیں گے، تو یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ لکھا جائے گا یا نہیں لکھا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ کل خط کا جو ایک ہوگا نا کنٹینٹ، وہ منظر عام پر آ جائے گا۔ اچھا چلیں، اچھی بات ہے، زیادہ اچھی بات ہے کہ کلیئرٹی آئے گی اس معاملے میں۔ اب اس میں ہو کیا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو خط لکھا جا رہا ہے، میرے نزدیک اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس کی شفاف تحقیقات کو یقینی بنوایا جائے۔ آئی ایم ایف خود تو تحقیقات کر نہیں سکتا نا، آئی ایم ایف اس بات کو میک شیور کرے گی پاکستانی اتھارٹیز جو ہے وہ شفاف تحقیقات کروائیں گی۔ اچھا، آئی ایم ایف کیسے میک شیور کرے گی کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کے اسٹیک ہولڈرز میں پاکستان تحریک انصاف والے ہیں، جنہیں شکایت ان سے پوچھے گی ہاں بھائی مطمئن ہو، جب یہ ہو جائے گا تو پھر اسے شفاف کہا جائے گا۔ لیکن آئی ایم ایف کیا پابند ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن آئی ایم ایف کو اگر ایسا خط جاتا ہے تو بڑا انفلوئنس کرے گا، اور میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس کا فیصلہ بھی اس سے انفلوئنس ہو سکتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو قرض دیا جانا ہوگا وہ اس پر مشروط ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے خط پر؟ مشروط یعنی کہ لازمی مشروط والی بات تو شاید نہ ہو پائے، لیکن اثر انداز ضرور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ اثر انداز نہیں ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف خط لکھے اور اس کے بعد آئی ایم ایف اپنا فیصلہ بدل ڈالے۔ وہ ان معاشی آشاریوں پر تو ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ نے یہ کارکردگی پر اہداف پورے نہیں کیے، آپ نے یہ ٹارگیٹس رکھے تھے یہ پورے نہیں ہوئے، وہ ان پر تو ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے انفلوئنس کرنے کی وجہ سے آئی ایم ایف اپنا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھنے کی چیز ہے، لیکن آئی ایم ایف نے الیکشن سے پہلے جن لوگوں سے یقین دہانیاں مانگی تھیں ان میں پاکستان تحریک انصاف شامل تھی۔ پاکستان تحریک انصاف سے پھر یہ تھا نا کہ آپ اگر حکومت میں آئیں گے تو یار وہ تو حکومت میں دیکھیے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمیں 8 فروری کو نظر آیا اس کے مطابق تو آ چکے جی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک لاپتہ آدمی جو ہے اس کی تصویریں آئی ہیں، اور جس طرح گمشدہ افراد کی تصویریں لے کر لوگ اپنے اپنے خیموں میں بیٹھتے ہیں، تو اسی طرح سے ایک لاپتہ آدمی کی تصویریں لے کر کوئی 150-200 لوگ جو ہیں وہ آ گئے پنجاب اسمبلی میں۔ لاپتہ میاں نواز شریف کہاں ہیں؟ میاں نواز شریف وہ جاتی عمرہ میں ہیں، ماڈل ٹاؤن میں ہیں، مری والے گھر میں ہیں، کہاں ہیں میاں نواز شریف؟ پاکستان میں ہی ہے نا۔ ہاں تو نہیں، مطلب ایک آدمی جو وزیر اعظم بننے کے لیے آیا تھا وہ کہاں ہے؟ اس تقریر کے بعد کہاں ہے وہ آدمی؟ آپ ان 3 شہروں میں سے کہ وہ اسلام آباد میں ہے، لاہور میں ہے یا مری میں، کوئی ایک جگہ بتا سکتے ہیں؟
میرا یہ اندازہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن لاہور میں ہو سکتا ہے میاں صاحب. ہاں تو وہ اس لاپتہ آدمی کی تصویریں لے کر وہ لوگ آئے ہوئے تھے. لوگ بھی پوچھ رہے کہاں ہیں. آپ نے دیکھا فات شہباز کو اور باقی لوگوں کو پوچھ رہے ہیں میاں صاحب کہاں ہیں. لیکن میاں صاحب تو قومی کے لیے لڑے تھے نا، تو قومی اسمبلی کا جب حلف کی تقریب ہوگی تو آ جائیں گے. چلیے اچھی بات ہے، آ جانا چاہیے. لاپتہ افراد کو سامنے آنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں. بازیاب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، بازیاب ہونا چاہیے انہیں. تو بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس نے جن اسٹیک ہولڈرز سے بات کی ہے وہ ان میں سے ایک جب یہ بتائے گا، اور یہ جو حالات ہیں جیل میں بیٹھا ہوا آدمی بتا رہا ہے، تو یہ انفلوئنس تو کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، کیا خط لکھنا ٹھیک ہے؟ اب یہ خط لکھنا کیا ہے؟ کیا یہ پہلا اسٹیپ ہے یا یہ خط لکھنا کسی چیز کا ریئیکشن ہے؟ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ قرضہ نہیں دینا. دیکھیے آپ نے ایک سوال پوچھا ہے جی کہ خط لکھنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. صحیح. میں اس کا جواب دینے کے لیے آپ سے ایک جواب چاہتا ہوں. یہ خط لکھنا یعنی آئی ایم ایف کو خط لکھنا یہ پہلا اسٹیپ ہے یا یہ کسی چیز کا ریئیکشن ہے؟ کسی چیز کا ریئیکشن ہے. یعنی اس چیز کا نام ہے دھاندلی، جی. اور پاکستان تحریک انصاف کا دھاندلی کا الزام ہے، اس کا ریئیکشن ہے. کیا دھاندلی کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں. تو پھر یہ خط لکھنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے دھاندلی اور ان خط کو آپ ایک ساتھ نہ جوڑیں نا. دھاندلی تو ایک الگ ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ دھاندلی ٹھیک نہیں ہے، اور جو خط لکھنا ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے نا، کیونکہ ایک ملک کے لیے، یہ آپ کا اپنا ملک ہے نا، تو آپ یہ خط لکھ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرضہ روک دیں، تو آپ دوسروں کو یہ موقع دے رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ قرضہ روک دیں. اچھا، اگر خط کے مندرجات میں ایسا ہوگا تو آپ کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں دیکھیے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میڈیا پر جو چل رہا ہے وہ یہی آپ قرضہ دینے کو مشروط کر دیں انتخابات کی شفاف تحقیقات سے. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ پھر قرضہ واپس کون کرے گا. ہاں ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جس طرح کی انہوں نے حکومت چلائی، کیا ان لوگوں نے خود مان نہیں لیا بعد میں کہ ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا؟ کیا مانا؟ بالکل مانا. اور ڈیفالٹ کا مسلسل شور کون مچا رہا تھا اور اب بھی مچا رہا ہے اس خط کی بات کے بعد؟ یہی لوگ مچا رہے ہیں. جی بالکل. یہی لوگ مان گئے تھے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا. تو کیا ان کی بات پہ یقین کر لوں میں تو نہیں کرنے کو تیار. کیا ایک عام آدمی ان کی بات پہ یقین کرنے کو تیار ہے؟ نہیں کرے گا. تو آپ اپنی بات کا خود جواب دے رہے ہیں. دیکھیے خط لکھنا اگر یہ کنڈیشنز نہ ہوتی اور عمران خان خط لکھ رہے ہوتے تو میرا یہ خیال تھا کہ میں اس پہ کوئی ایک مختلف اوپینین رکھ سکتا تھا. اب میرا یہ خیال ہے کہ خط کے کانٹینٹ سامنے آ جائیں. دیکھیں کوئی بھی الزام لگائے، یعنی کہ الزام ہی ہے نا، ابھی تو ثابت ہونے کے بعد ہی یہ پتہ چلے گا نا کہ کتنی کہاں دھاندلی، مبینہ دھاندلی پر ہم کوئی بات کر رہا ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا تھا نا کہ جب 2018 کی حکومت بنی، عمران خان کو حکومت بنا کر دی گئی، تو کوئی دوسرا عمران خان کا حریف خط لکھتا، آئی ایم ایف کو یہ کہتا، تو عمران خان صاحب کیا ان پر تنقید نہیں کرتے؟ دیکھیے 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں عمران خان کو حکومت بنا کر دی گئی. ایک تو ابھی میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور ابھی بھی ہم دوبارہ بھی دکھا دیں گے کہ باقاعدہ طور پر رات 1 بجے تک جو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی تھیں اس میں شاید 5 کا اضافہ ہوا، اور جو سیٹیں مسلم لیگ نون کی تھیں ان میں کوئی 15-20 کا اضافہ ہو گیا. ایسا ہی اضافہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہو گیا جب آر ٹی ایس بیٹھ گیا. تو آر ٹی ایس بیٹھنے کا فائدہ کس کو ہوا تھا؟ آر ٹی ایس بیٹھنے کا فائدہ ان لوگوں کو ہوا تھا جنہوں نے جنرل باجوہ کو رات میں فون کال کی تھی. آر ٹی ایس بیٹھنے کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو تو نہیں ہوا تھا. ان نتائج سے جو اسکرین شاٹ رات کے موجود ہیں ان سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ رات میں نظر آ رہا تھا ڈاکٹر نثار وہ رانا ثناء اللہ سے جیت گیا، اور پھر اس کے بعد صبح رانا ثناء اللہ جیت گیا. احمد چٹھا جیت گیا، اور بعد میں کیا ہوا تھا؟ احمد چٹھا صبح ہار گیا. تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہوئی تھی نا. خواجہ آصف ہار گیا اور پھر خواجہ آصف جیت گیا. کیا ہو رہا تھا ابھی 8 فروری کو؟ نواز شریف ہار گیا تھا یاسمین راشد سے، اور پھر نواز شریف صبح جیت گیا. خواجہ آصف صاحب ہار گئے تھے. خواجہ آصف صاحب پولنگ اسٹیشنز کے نتائج، خواجہ آصف صاحب بڑی لیڈ سے ہار گئے 50,000، اور اس کے بعد خواجہ آصف صاحب جیت گئے. تو یہ ہمارے سامنے ہی ہوا نا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو 2018 والا معاملہ ہے، کتنی اس میں دھاندلی کی ان لوگوں نے، نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے کتنی یا ایم کیو ایم نے کتنی شکایتیں کی تھیں؟ برائے نام کی، لیکن دھاندلی پر بولتے رہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ دھاندلی پر بولتے رہے. دھاندلی کے ان لوگوں کے پاس ثبوت ہے. پاکستان تحریک انصاف والے تو ثبوت لے کر دنیا بھر میں ناچ رہے. فارم 45، ٹھیک ہے نا. لیکن اور یہ کہہ رہے ہیں فارم 45 دینے کا الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے. بالکل. اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیے فارم 45 ڈیلیٹ کر کے بیٹھ گئے.
کہاں مطلب کس چیز سے کمپیریزن کر رہے ہیں ہم, آپ دیکھیں. لیکن پھر لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ IMF فارم 45 دیکھنے کے لیے متعلقہ ادارہ نہیں ہے. آپ میں کب کہہ رہا ہوں آپ سے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ IMF پاکستان تحریک انصاف سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی تم لوگ کہہ رہے تھے, ہم نے ان سے کہا ہے, اب یہ تحقیقات کے نتیجے میں یہ جواب دے رہے ہیں, اس سے مطمئن ہو. IMF کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے پھر اس پہ اثر انداز ہونا. بالکل ہو سکتا ہے. آپ کا تو بنیادی نقطہ یہ کہ اثر انداز نہیں ہو سکتا کیونکہ بنگلہ دیش میں متنازع ترین انتخابات ہوئے. ہاں IMF پابند ہوتا ہے ملکوں سے ڈیل کرنے میں بجائے اس کے کہ پارٹی سے ڈیل کرنے میں, جو اپوزیشن کی ہو جو بھی ہو, اور وہ بھی ان سے تب بات کی جاتی ہے جب انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں یا پھر IMF کو یہ خطرہ یا خدشہ ہونے لگتا ہے کہ ان کا دیا گیا لون یا ان کی جو پہلے سے جو طے کی گئی شرائط ہیں ان پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. اس بارے میں پولیٹیکل پارٹیز میں ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ IMF پر اچھی بات ہے, میں تو کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے, لیکن IMF کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا اور یہ پروگرام کیسے چلتا ہے کیسے نہیں چلتا, اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم نے جو اس قوم کے لوگوں کا IMF, دیکھیے IMF میٹر نہیں کرتا. میرے نزدیک جو ہے نا, یہ جو سامنے ضیاء الدین چورنگی ہے, اس پر رکشے میں بیٹھا ہوا وہ شخص جو 8 فروری کو گیا اور اس جا کے ووٹ ڈالا, یا DHA میں 4000 گز کے بنگلے سے نکلا ہوا شخص جو گارڈ کے ساتھ اٹھا, بچے کو اٹھایا اور اس کے لیے ایک فیسٹیوٹی کا سما تھا, جا کے ووٹ ڈال کے آ گیا. ہم گئے تھے نکسر, وہ جا کے ووٹ ڈال کے آ گیا. میرے نزدیک دونوں کا اعتماد وہ زیادہ میٹر کرتا ہے, IMF سے زیادہ میٹر کرتا ہے. بالکل ہے نا, تو وہ اعتماد بحال ہونا ضروری ہے, IMF کا پروگرام جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں ضروری ہیں, کیونکہ یہ اعتماد پہلی پرائرٹی ہے یا IMF کا پروگرام پہلی پرائرٹی ہے. دیکھیے اب جو معیشت آپ کی بیمار ہے تو دونوں کو چلانا ضروری ہے. دیکھیے آپ پتہ کون سی بات کر رہے ہیں, آپ والی بات کر رہے ہیں جو ہمارے یہاں بہت سے لوگ کر رہے ہیں, لیٹس موو فارورڈ. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں چوری کے بعد لیٹس موو فارورڈ نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ جو ملک کا نظام ہے اس کو آپ نے یا تو پھر یہ فیصلہ کرنے کہ اس کو چوک کر دینا, بند کر دینا ہے جب تک یہ دھاندلی کی تحقیقات نہیں ہوتی, یا پھر جو ظاہر ایک ملک نے ایک ریاست میں چلنا ہوتا ہے. یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا, وہ تو کہہ رہے ہیں, ہم اسمبلیوں میں آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی شفاف تحقیقات ہونے دیجیے. الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے, الیکشن کمیشن اب انہیں سنی اتحاد کونسل والی سیٹیں بھی نہیں لینے دے رہا, پہلے بلے کے نشان سے بھی روک لیا گیا. کیا کسی بھی جگہ ان تمام تر اعتراضات کے باوجود آپ جو کچھ ہوا ہے اس کو سپورٹ کر سکتے؟ بالکل نہیں کر سکتے. تو پھر آپ خود سوچیے نا, آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت. ناظرین طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.